بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سعودی عرب میں 5 سال سے مقیم تھا اور میں بہت غریب آدمی تھا۔ چوری کام کرتا تھا، میرے کاغذات نہیں بنے تھے، اور ایک دن ایک خوبصورت عربی عورت میرے پاس آ گئی اور کہتی میرے لیے کام کرو اور میرے گھر میں رہو اور میں مہینے کے 20,000 ریال دوں گی۔ اور میں فوراً مان گیا کیونکہ پاکستانی 10 لاکھ بنتا تھا، اور اس عورت کے گھر گیا تو جب اس نے 3-4 دن بعد پہلا کام بتایا تو میرے اوسان خطا ہو گئے، وہ تو مجھ سے عربی عورتوں کے ساتھ۔ میرا نام امجد ہے اور میں سعودی عرب میں 5 سال سے مقیم تھا۔ نئی نئی شادی ہوئی تو ایک ہفتے بعد ہے ماں نے بہنوں کی شادی اور یہ باتیں کر کے دل جلانا شروع کر دیا کہ تمہاری شادی پر بہت خرچہ ہو گیا ہے اور قرضہ لیا ہے، اب تمہیں جا کر ہی قرضہ اتارنا اور بہنوں کی شادی کا جہیز بھی بنانا ہے۔ اور ماں کا کہنا تھا کہ تمہاری شادی اسی لیے کروا دی کہ کل کو یہ نہ کہو کہ میں بڑا تھا تو میری شادی پہلے نہیں کروائی، لیکن اب یہ نہیں ہوگا، بیوی کے پلو سے باندھ کر بیٹھے رہو گے اور باہر جاؤ، بہنوں کے لیے جہیز جمع کرو، اور جب بہنوں کی شادی کر لو تو پھر اپنی بیوی کے ساتھ بے شک الگ رہنا، جو مرضی کرنا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ بات تو ان کی ٹھیک تھی، اکلوتا بھائی تھا اور 3 بہنیں تھے، اور اگر صرف گھر چلانا ہوتا تو پاکستان میں ہی کوئی نوکری کر لیتا، لیکن بہنوں کے جہیز بنانے تھے اور بیوی کا خرچہ بھی تھا، اسی لیے سعودی عرب چلا گیا۔ ہم جیسے ہی لوگ یہاں پر یہی سوچ کر آتے ہیں کہ پاکستانی کے کوئی بہت ہی آسان کام ہوگا اور 3-4 گھنٹے کا کام اور اس کے بعد پیسے مل جائیں گے، لیکن یہاں پر آ کے پتہ چلتا ہے اپنے ملک میں روکھی سوکھی بھی مل جانا اچھی بات ہے، کم سے کم انسان عزت سے کھاتا ہے۔ مجھے سعودی عرب میں 5 سال ہو گئے تھے اور میں ابھی تک اپنے کاغذات نہیں بنوا پایا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے ہی جمع نہیں ہوتے تھے، جو پیسے تھوڑے بہت جمع ہوتے وہ گھر بھیج دیتا، اور اس پر بھی گھر والے کہتے تھے کہ گزارا نہیں چل رہا، اور بیوی سے بات کرتا تو وہ اپنے رونے لگ جاتی تھی، کہتی تھی کہ نئی نویلی دلہن کو شادی کے 1 ہفتے بعد ہی چھوڑ کر چلے گئے اور اب 5 سال ہو گئے ہیں، کوئی اولاد بھی نہیں نصیب ہوئی، مجھے یہ وقت میں نے کیسے گزارا ہے میں ہی جانتے ہو، اور آپ نے میری جوانی کو ضائع کیا ہے، میری زندگی کو برباد کیا ہے، اور میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب واپس آ جائیں، تب بھی نہیں، میں بہت پریشان رہتا تھا، کسی طرح میرے کاغذات بن جاتے تو میں اتنا پڑھا لکھا تھا کہ ایسی نوکری کر لیتا جس میں مجھے گھر جانے کی بھی سہولت مل جاتی اور ٹکٹ کے پیسے بھی بن جاتے، لیکن سارا مسئلہ کاغذات کا تھا، جس کے لیے کافی ساری فیس جمع کرنی ہوتی تھی، اور وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا اور پتہ ہی نہیں چلا، سمجھ سے ہی باہر تھا، کیا کروں، کوئی بھی کام نہیں ملتا تھا، پورا دن محنت کرنے کے بعد بھی اتنے ہی پیسے بنتے تھے جتنے شاید پاکستان میں ہوتا تو بنا لیتا۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ واپس چلا جاؤں اور مزدوری کر لوں اور دہاڑی کر لوں گا، لیکن یہاں نہیں آؤں گا۔ ابھی کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اب یہاں کوئی ایسا بھی نہیں تھا جو مجھے پیسے دے دے تاکہ میں واپسی کی ٹکٹ کروا لیتا، اور وہ مجھے پیسے دیتا تو وہ یہی سمجھتا کہ یہ بھاگ جائے گا، اور اس معاملے میں اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن ایک بس سٹینڈ پر بیٹھا تھا کہ رات کا وقت تھا اور گھر بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ جو کمرہ لیا تھا اس کے کرایہ دینا تھا۔ میری جیب میں پیسے تو تھے، کرایہ دے دیتا، لیکن پھر کھانے کو میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور جب ایک عورت بھی وہاں آ کر کھڑی ہو گئی۔ عورت کافی لمبی تھی، اس نے لمبا سا کالا چوغا پہن رکھا تھا، لیکن چہرے پر سے نقاب ہٹایا ہوا تھا، دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتی تھی، لیکن اس وقت کوئی بھی چیز میری آنکھوں کو اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور مجھے تو اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اور اس نے کہا پریشان لگ رہے ہو، یہاں پر کچھ لوگوں کو اردو بولنا آتے تھے، ویسے بھی اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے ابھی ہی اردو بولنا سیکھی ہے۔ میں نے کہا آپ کا لہجہ تو کافی صاف ہے، تو کہنے لگی مجھے 7 سے 8 زبانیں آتی ہیں، اردو تو میرے باپ کی زبان تھی اور میرا کام ہی ایسا ہے۔ میں نے کہا کیا کام ہے آپ کا؟ تو وہ آگے سے مسکرا دی اور بولی تم کام کرو گے، کیونکہ جس طرح سے
تم بیٹھے ہو، لگتا ہے کہ تم بہت پریشان ہو، اور آج کل ہر پریشانی کا حل پیسے میں ہی ہے، اور اگر جیب میں پیسے ہوتے تو کبھی بھی ایسے نہیں بیٹھے ہوتے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، میرا مسئلہ بھی دولت ہی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن مجھے کوئی بھی ایسا کام نہیں مل رہا جو میری ضروریات کو پورا کر سکے۔ اور اس نے کہا کہ مجھے بھی کچھ ایسے انسان کی تلاش تھی جو بہت زیادہ مجبور ہو، کیونکہ مجبور لوگ محنتی ہوتے ہیں۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو اور وہیں رہو، اور میں تمہیں ایک کام بتاؤں گی۔ تو میں نے کہا، آپ نے تو میرا نام تک نہیں پوچھا اور کام دینے کی بات کرتے ہیں۔ ویسے یہاں پر یہ سب ہونا نارمل تھا، کیونکہ ادھر لوگ سیدھی بات کیا کرتے تھے، زیادہ لمبی بات کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ اور اس نے بھی کہا کہ تمہارا نام بھی پوچھ لوں گی، اور میں نے کہا کہ کس نوعیت کا کام ہوگا؟ اگر آپ نے مجھ سے اپنے گھر کے کام کروانے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں پہلے بھی کسی کے گھر کے کام کر چکا تھا، لیکن یہ لوگ بڑے ظالم تھے، کام زیادہ کرواتے تھے، پیسے کم دیتے تھے۔ اور ایک گھر میں نے 2 مہینے کے لیے کام کیا، وہ بھی ایک عورت تھی جو مجھ سے بہت ہی زیادہ کام کرواتی تھی اور پیسے کم دیتے تھے، اور پھر میں مجبوری میں کام کرتا رہا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھے اسی برتن میں کھانا ڈال کر دے رہی تھی جس میں اپنے کتے کو کھانا دیا کرتے تھے، اور میں نے فوراً وہ نوکری چھوڑ دی اور قسم کھائی کہ اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کروں گی۔ اس نے کہا، فکر نہیں کرو، اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے، میرے گھر میں کام کرنے کے لیے پہلے ہی 2 سے 3 نوکر ہیں، اور تم میرے لیے کام کرنا ہے، میرے گھر کا کام نہیں کرنا اور میرے ساتھ رہنا ہے۔ کام کی نوعیت میں تمہیں گھر جا کر سمجھا دوں گی، فکر نہیں کرو۔ میں نے کہا کہ مجھے پیسے کتنے ملیں گے؟ میں پہلے جگہ جگہ سے دھوکہ کھا چکا تھا، اسی لیے پہلے ہی پیسوں کی بات کر دی، کیونکہ پیسوں کے لیے ہی تو انسان کام کرتا ہے نا، اور اپنی محنت کی اجرت مانگنے میں بھلا کیسی شرم؟ اپنے وقت اور محنت کے پیسے مانگنا کوئی بھی بری بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں 1 مہینے کے 1000 ریال دوں گی۔ یہ لفظ سن کر میں حیران اور پریشان رہ گیا، اور اس کے شدید رد عمل دینے پر مجبور ہو گیا، اور میرا منہ کھل گیا، اور میں نے کہا، کیا 20,000 ریال؟ کیونکہ 20,000 ریال کوئی چھوٹی رقم نہیں تھے، اور یہ پاکستانی 10 لاکھ روپے بنتے تھے، اور پاکستانی 10 لاکھ روپے اگر میں 1 ماہ میں بھیجتا اور کچھ پیسے اگر یہاں بھی لگا دیتا تو کم سے کم مہینے کے 7 سے 8 لاکھ روپے گھر بھیج سکتا تھا۔ میری بہنوں کی شادی 1 سال کے اندر ہی ہو جانے تھے، اور اس کے بعد میں بھی اپنے گھر جا سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے لیے کام کروں گا۔ اس کے بعد میں نے کوئی اور بات نہیں سوچی، اتنا کہا، اور پکی بات ہے، پیسے تو دو گی نا؟ اس نے کہا کہ ہاں ہاں، تمہارے لیے یہ پیسے زیادہ ہوں گے، لیکن میرے لیے یہ پیسے زیادہ نہیں ہیں۔ راستے میں جاتے ہوئے اس نے میرا نام بھی پوچھا، اور یہ بھی کہا کہ کس ملک سے ہو۔ اس کے بعد اس نے کہا، بہت اچھی بات ہے، مجھے آپ پر بہت بھروسہ ہے۔ اس نے مجھے ایک کمرہ بھی دکھا دیا، اور جو دوسری منزل پر تھا، اور کمرے کے ساتھ ایک باتھ روم بھی تھا، اور اس نے کہا کہ جب تک میں یہاں ہوں ادھر ہی رہو گے۔ اور میں نے کہا، میرا کام تو؟ اس نے کہا کہ تمہارا کام جلد ہی بتایا جائے گا، اور تمہیں اپنا حلیہ ٹھیک کرنا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، جب میں شادی کر کے آیا تھا اس وقت میری عمر صرف 22 سال تھی۔ ابھی میری عمر کچھ زیادہ نہیں تھی، میں 27 سال کا تھا، اور 27 سالہ نوجوان تو عین جوانی کے وقت میں ہوتا ہے، لیکن ٹینشن نے میری ایسے حالت بنا دی تھی کہ جیسے میں 30 سال سے اوپر کا آدمی بن چکا ہوں، اور لوگ اپنا خیال بھی رکھتے ہیں جو میں نے نہیں رکھا تھا، لیکن ٹینشن سے ہی انسان خراب ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں اپنا حلیہ اور صحت تندرست کرنی ہوگی، اپنا حلیہ بھی بہتر بنانا ہوگا، تمہیں بہت زیادہ مذہب اور خوبصورت نظر آنا ہے، کیونکہ یہ کام ہی ایسا ہے۔ دماغ میں سوچنے لگا کہ ضروری کوئی پبلک ڈیلنگ کا کام ہوگا، اور اس کے لیے تو واقعی انسان کو بالکل ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے اور بالکل ٹیپ ٹاپ ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کی شخصیت کبھی کبھی اس کے الفاظ سے پہلے ہی بول پڑتے ہیں۔ اور میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی کروں گا۔ جو انسان کو مہینے کا 10 لاکھ دے رہا ہو، اگر وہ یہ کہے کہ 1 ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ تو آپ بے شک 1 ٹانگ پر کھڑے ہو جائیں گے۔ 5 سال میں پہلی دفعہ مجھے سکون کی نیند آئی، اور بستر بھی بہت صاف، ورنہ تو ہم ایک کمرے میں اٹھ کر ایک کمرے میں کیسے سوتے تھے، اور یہ ہم جانتے ہیں۔ اور دماغ میں کوئی ٹینشن بھی نہیں تھی، اور جب سے اس نے پیسوں کے بارے میں بتایا تھا اور اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور اتنے سارے پیسوں سے تو میرے سارے مسئلے حل ہو جانے تھے۔
اور میں 6-7 مہینے بعد اپنی بیوی سے ملنے بھی جا سکتا تھا، لیکن میں نے ان لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ پیسے آ جائیں گے تو بھیج دوں گا اور کہوں گا کہ کوئی اچھی نوکری لگ گئی ہے، اور وہ لوگ یہ بات خود ہی سمجھ جائیں گے۔ میری بیوی کو دولت سے کوئی مقصد نہیں تھا، بس وہ کہہ رہی تھی کہ آپ واپس آ جائیں۔ پتہ نہیں میرے گھر والے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، وہ کچھ بتاتے بھی نہیں تھے، اور میرے پاس بھی پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ بار بار اسے فون کر سکوں۔ یہاں سے کال بہت مہنگی پڑ رہی تھی، اور اگلے دن مجھے صبح صبح ہی جگا دیا گیا۔ نیند اچھی آئی تھی، اس لیے نیند پوری ہو گئی، اور اس عورت نے مجھے ایک شخص سے ملوایا جس نے کہا کہ آج سے میں آپ کا ٹرینر ہوں اور آپ کو ٹرین کروں گا۔ میں نے کہا کہ کس بات کے لیے ٹرین کریں گے؟ تو کہنے لگا آپ کو تھوڑا فٹ کرنا ہے۔ عورت کے کہنے پر مجھے مردوں کے سیلون بھیجا گیا، جہاں پر میرے بالوں کا کلر بھی بدل دیا گیا، اور میرے ہاتھ پاؤں بھی صاف کروائے گئے، اور میری داڑھی شیو بھی بنوائی گئی، اور میں پہلے سے بہت زیادہ مختلف اور اچھا لگ رہا تھا۔ لیکن ٹرینر صاحب نے پورا دن مجھ سے ورزش کروائی اور مجھے نئے کپڑے بھی لے کر دیے، اور مجھے تو ایسا سجایا جا رہا تھا کہ جیسے میں کسی فلم کا ہیرو رہوں، اور میں نے کسی فلم میں ہیرو کا کام کرنا ہے۔ 1 مہینے تک تمہیں اپنا خیال کرنا ہے، اور اس عورت کا نام جو بھی ہو، لیکن سب اس کو کوکو کہتے تھے۔ اور میں نے وہاں کے نوکروں کو ایک عجیب بات کرتے ہوئے سنا۔ کہنے لگے کہ یہ ہے نیا بکرا جس کو کوکو لے کر آئے ہے۔ ویسے تو یہ بڑا ہی حسین ہے، لیکن ادھر کا نہیں لگتا، باہر کے ملک سے آیا ہے۔ اور تبھی اس کی باتوں میں آ گیا۔ سچ کہوں تو یہ بات سن کر میں تھوڑا حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ کس بارے میں بات کر رہی تھی، اور کیا کوکو پہلے بھی اس طرح سے مردوں کو لایا کرتی تھی؟ ابھی تک اس نے مجھے ٹھیک سے یہ نہیں بتایا تھا کہ میرا کام کیا ہوگا، اور لیکن جس طرح یہ عورت باتیں کر رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر مجھ سے جیسے مرد آتے جاتے رہتے تھے۔ شکل و صورت کا اچھا تھا تو کیا وہ مجھے صرف اس لیے لے کر آئی تھے کیونکہ میری شکل و صورت اچھی تھی، اور کہیں یہ مجھ سے شادی تو نہیں کرنا چاہتے تھے تبھی مجھے اتنا سجا سنورا رہی تھی؟ لیکن اگر ایسا ہوتا تو میں کبھی بھی اس سے شادی نہ کرتا، چاہے وہ مجھے 20 کی جگہ 40 دیتے، میں تب بھی اس سے شادی نہ کرتا۔ اور میں نے اپنی بیوی کو دیا ہی کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں دے سکا تھا، اور اسے ان 5 سالوں کے انتظار کے بعد اگر میں اس سے بے وفائی کرتا اور اسے 5 سال انتظار کے تحفے میں بے وفائی دیتا تو پھر مجھ سے زیادہ ظالم شخص کو نہ ہوتا۔ پہلے ہی مجھ پر اتنی مصیبتیں آئی ہوئی تھی، اور میں اس کے دل سے بد دعا نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن اس عورت کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ اس کے پاس دنیا کی ہر چیز، دولت اور شہرت تھی، گھر تھا، پیسے تھے، نوکر تھے، اور وہ ایک سڑک سے اٹھائے ہوئے شخص سے شادی کیوں کرے گی؟ اور اسے ایک دفعہ مجھے دیکھنے سے مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی تھی؟ اور اس طرح کے فیصلے تو صرف محبت میں ہی کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ میں غلط سوچ رہا تھا، اس نے میری مدد کی تھی، اور مجھے اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے تھے۔ مشکلوں اور تنگ دستیوں میں 5 سال 5 صدیوں کی طرح گزرے تھے، لیکن اچھے ماحول میں 1 ماہ کیسے گزر گیا تھا پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے خود کو دیکھا تو حیران رہ گیا، میں کیا ہو گیا تھا، اور میں بہت ہی خوبصورت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کوک کو بلایا گیا، میں کیسا لگ رہا ہوں، اور میں نے بہت مہنگے کپڑے اور جوتے پہنے تھے، اور میں کھڑا بھی ایسا تھا کہ جیسے مجھے بتایا گیا تھا کہ تم نے اس طرح سے کھڑے ہونا ہے۔ ٹرینر آ گیا اور کوکو سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے کیا کر دیا ہے، اور وہ کہنے لگی کہ تمہارے کام پہ تو مجھے پہلے دن سے بھروسہ بہت ہے، اچھا کام کیا ہے تم نے، یہ تو بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ ٹرینر نے کہا آپ کی نظر تو جوہری کی ہے، آپ ہیر پہچان لیتی ہیں۔ اور وہ کہنے لگی لیکن ہیرے کو تراشتے تو تم ہی ہو نا؟ اور پہلے اس سے کہنے لگی کہ بتاؤ کیا لگتا ہے کہ تمہیں کہاں تک چلا جائے گا؟ تو اس نے کہا زیادہ سے زیادہ 7,000 تو کہیں نہیں گیا۔ اور وہ کہنے لگی 1 ہفتے کا؟ تو وہ اپنے بڑے بڑے دانت دکھا کر ہنس دی، اور پھر وہ آدمی کہنے لگا نہیں 1 رات کا۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ ہنسنے لگے، اور میں نے کہا کہ مجھے اب تو میرا کام بتا دیں۔ اس نے کہا اب تمہیں بتانا نہیں، اب تم نے کام کرنا ہے، بس تیار ہو جاؤ۔ اور ٹرینر کو کہا کہ آج ایسے اچھے سے کپڑے دینا تاکہ اور بھی زیادہ اچھا لگے۔ شام کو مجھے پھر سے تیار کر دیا گیا اور ایک بہت بڑے مال میں لے جایا گیا۔ یہاں پر عورتیں اور مرد بھی مجھے ایسے دکھ رہے تھے کہ جیسے میں بہت زیادہ حسین ہوں، کیونکہ اس کی وجہ ایک میرے کپڑے اور جوتے جو بہت مہنگے تھے،
دوسرا میرے ساتھ 2 گارڈ بھی چل رہے تھے۔ ٹرینر بھی میرے ساتھ تھا جو آج گارڈ بنا ہوا تھا، اور اس نے میرے ہاتھ میں ایک جامنی رنگ کا رومال پکڑا دیا، اور میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا تم نے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور اسے پکڑ کر رکھنا ہے، سب لوگ اس کو دیکھیں گے۔ اور میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ کیا یہی میرا کام ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ہاں یہی تمہارا کام ہے۔ دراصل تم نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ کسی برانڈ کے کپڑے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں تاکہ لوگ ہم سے پوچھیں کہ یہ کپڑے آپ نے کہاں سے لیے ہیں۔ اسی طرح کی مشہوری ہوگی اور پھر لوگ انہی سے کپڑے لیں گے اور ہم سے ان کا پتہ پوچھیں گے، اور اس طرح برانڈ والے ہمیں پیسے دے دیں گے، اور ان پیسوں میں سے ہی ہم تمہیں تنخواہ دیں گے، اور تمہیں روز نئے اچھے اچھے کپڑے پہن کر مال میں آنا ہے، اور سب لوگوں کو یہ لگنا چاہیے کہ تم بہت ہی امیر انسان ہو، اس لیے ہم تمہارے نقلی باڈی گارڈ بنے ہوئے ہیں۔ اور اب مجھے اس کام کی سمجھ آ گئی، اور میں نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، بڑا سیدھا اور یہاں تک کہ بہت ہی آسان سا کام ہے۔ مال کے اندر اے سی لگے ہوئے تھے اور 1 گھنٹے تک تیار ہوا، اور پھرنے کے اتنے سارے پیسے مل رہے تھے، میری تو قسمت ہی کھل گئی تھی، اور مجھے تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ اور مجھے کوکو کی طرف سے کام آئی اور کہنے لگی تو بتاؤ کام کیسا لگ رہا ہے تو تمہیں؟ اور میں تو اس کی تعریفیں کرنا شروع ہو گیا، اور میں نے کہا کہ آپ نے مجھے بہت اچھا کام دیا، اور یہ کام تو بالکل بھی محنت کا نہیں ہے، اور اتنے سارے پیسے بھی ملیں گے۔ آپ تو میرے لیے پری بن کر آئے ہیں، اور جس نے میری اتنی بڑی مشکل آسان کر دی، آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس نے کہا کہ تم مجھے نمبر دے دو اور میں تمہارے گھر پہلے مہینے کے پیسے بھیجوا دوں گی، اور جو کم سے کم بھی ابھی پاکستانی 10 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ سوچا کہ گھر والے تو خوش ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے گھر کا پتہ بھی بتا دیا اور نمبر بھی، اس نے پیسے بھجوا دیے، جو کچھ دن بعد شاید ان لوگوں کو مل جاتے۔ میں بہت زیادہ مطمئن تھا، میرے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ گئی، اور میں بڑے طریقے اور سٹائل سے وہاں پر پھرنے لگا۔ میں نے کوئی ان پڑھ جاہل گوار نہیں تھا، میرے لیے یہ چیزیں کوئی نئی نہیں تھی، اور میں پاکستان میں بھی اچھی طرح تیار ہو کے رہتا تھا، اور یہ الگ بات ہے کہ اتنے مہنگے کپڑے نہیں پہنا کرتا تھا۔ اور میں ایسے ہی چل رہا تھا کہ اچانک ایک عورت میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ میں جو رومال تھا اس کا دوسرا اشرہ پکڑ کر بولی چلو میرے ساتھ۔ میں نے کہا تو کہنے لگی کہ چلو بھی۔ وہ عربی بول رہی تھی، اور 5 سال میں اتنی تو مجھے عربی آ ہی گئی تھی، لیکن وہ عورت جس طرح سے پیش آ رہی تھی بات میری سمجھ سے باہر تھی، اور اس نے مجھے ایک ہاتھ سے پکڑا اور اس طرح مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی جیسے اس نے مجھے خرید لیا ہو۔ گارڈ جو ٹرینر تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، بلکہ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ جاؤ، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ وہ تو مجھے اپنی گاڑی میں لے آئی اور کہنے لگی چلتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اور یہ بات سمجھ نہیں سکا، اور اس نے مجھے کہا کہ تم ہاتھ میں جامنی رومال لے کر پھر رہے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ میں تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہوں؟ جامنی رومال پھر تم نے ہاتھ میں کیوں پکڑا تھا؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ تو اس نے مجھے ایک بات بتائی، اور اس نے کہا کہ پرانے زمانے میں جب عورتوں کو خریدا جاتا تھا تو خریدنے والی عورتوں کے ہاتھ میں جامنی رومال پکڑا دیے جاتے تھے، اور یہی رسم آگے چل دی گئی، اور آج جس نے بھی جسم فروشی کرنی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں رومال نشانی کے طور پر پکڑا دیا جاتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ جامنی رنگ کا مطلب اس چیز کی طرف اشارہ ہے، اور میں نے اس کام کے لیے راضی ہوں۔ اور میرے قدموں تلوں سے زمین یہ بات سوچ کر زمین نکل گئی، اسی لیے اس عورت نے مجھے پکڑا اور میرا حلیہ بھی ٹھیک کروایا۔ اور جب وہ اپنے ٹرینر سے کہہ رہی تھی کہ 1 رات کے 7,000 تو اسی بارے میں بات کر رہی تھی، میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا معاف کرنا، میں یہاں یہ کام نہیں کرتا ہوں، اور وہ مجھے برے ناموں سے پکارنے لگی اور مجھے بزدل کہنے لگی اگر یہ کام نہیں کرتے تو پھر یہ حلیہ کیوں بنا کر پھر رہے ہو؟ اور میں وہاں سے اچھے بھاگا تھا اور اس عورت کے ہاتھ نہیں لگا، اور وہ بعد میں مجھے ڈھونڈتی بھی رہی، اور پھر مجھے ایک اچھا انسان ملا اور میں نے اس سے سب کچھ بتایا، اور اس نے میری اتنی مدد کی اور کہا کہ میں تمہیں تمہارے ملک واپس بھیجوں گا، اور کیونکہ میں نے ہر مہینے خیرات وغیرہ نکالنی ہوتی ہے اور میں خیرات کے طور پر اس طرح کے کام کرتا ہوں، اس شخص کا اللہ بھلا کرے جس نے مجھے واپس بھجوا دیا۔ واپس آیا، اپنی بہنوں اور بیوی سے مل کر دل کو سکون بہت ملا، بیوی سے بھی ملا، اور اس بات کی خوشی ہوئی کہ میں نے اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی تھی۔ جو اس عورت نے گھر پیسے بھیجے تھے ان کو گھر والوں نے استعمال نہیں کیے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں یہیں پر کام کروں گا اور ان پیسوں سے کام شروع کیا، اور ہم انسان ہیں نا،
बुरी तरह परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा, जबकि सबका मुहाफिज ऊपर बैठा है। मेरी बहनों की शादी हो गई, मेरे यहाँ औलाद भी हो गई। 3-4 साल मुश्किल थे, लेकिन ज़िंदगी अब रूटीन पर आ गई थी। सोचता हूँ कि बिला वजह ही अपनी ज़िंदगी के 5 साल ज़ाया किए और अपनी बीवी को भी इंतज़ार करवाया। मैं ये ना कहता कि कोई परदेश न जाए, लेकिन ये सारी बातें जहन में रख कर जाए, क्योंकि वहाँ आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं पढ़ा लिखा था, समझदार था, और यूं ही हालात से डर गया और बाहर जाने का इरादा कर लिया। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया और यहीं पर मैंने सब कुछ बना लिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।